ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ میسج اس وقت ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ 1500 دہشت گرد اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو ہم سے الگ کر لیں گے تو ان کی 10 نسلیں بھی یہ نہیں کر سکتی، اور ہم ہر حد تک جائیں گے پاکستان کے دفاع میں۔ اور آج ایک اچھی پازیٹیو نیوز یہ بھی آئی ثناء اللہ صاحب کہ بی این پی مینگل کی سربراہ اختر مینگل صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم کہا کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں، لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ ڈو یو تھنک یہ دونوں خبریں اگر ہم کنیکٹ کریں تو سم تھنگ گڈ از اباؤٹ ٹو ہیپن، کوئی پازیٹیوٹی، کوئی آپٹمزم ثناء اللہ صاحب آپ کی نظر میں؟ پاکستان کو ویسے بہت زیادہ ضرورت ہے کسی پازیٹیو اور متبادل جو ہے ایک اچھے سیاسی ماحول کی، جو اس وقت بلوچستان میں بالکل ہی ناپید ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے 20 سال سے، اور بالخصوص یہ گزشتہ 1-1.5 سال سے حالات بہت کشیدہ اور بہت گمبھیر ہیں، اور لوگوں کو کسی بھی جگہ پہ کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی۔ جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی جو یہ خبر ہے یا بات ہے بلوچستان کے حوالے سے، میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بلوچستان کے معاملات اب کسی 2-4 کلومیٹر سڑک یا کسی سڑک کو موٹر وے بنانے کے کسی وعدے سے، کیونکہ یہ وعدے بلوچستان کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اور ابھی تو یہ جو میرے خیال میں بالخصوص انہوں نے جو یہ بات کی ہے ابھی کہ جی بلوچستان کی جو ایک سڑک ہے وہ کراچی کو ملاتی ہے، ہم اس کو موٹر وے طرز پہ جو ہے مکمل کریں گے، جس پہ تو کم نے کافی بات بھی کی تھی، اس پہ چھوٹا موٹا کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک میں تیل کی قیمتیں ہم کم نہیں کریں گے، جو ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور یہ پیسے بلوچستان میں خرچ ہوں گے۔ اس طرح کے وعدے گزشتہ 70-75 سال میں بہت ہوئے ہیں۔ افغان جنگ کا پیسہ آیا، سی پیک کا پیسہ آیا، جو ہمارے بہت بڑے جو ہے ہم پر میجر 5 ایئر پلانز بنے، تمام جو ہے ہمارے سابقہ حکمرانوں نے یہاں پر بنائے، لیکن بلوچستان میں سے کو ان میں سے کچھ نہیں ملا، کیونکہ بلوچستان ایسی زمین ہے بعد میں یہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ بنایا نہیں بنایا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی بات کرے کہ میں نے یہ کام وہاں پہ کسی اور صوبے میں کرنا ہے تو وہاں تو پھر لوگ ان کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں، ان کے تو پھر اگر وہ مکمل نہ ہو تو پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں، ان کو پتہ ہے بلوچستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر بلوچستان کو دینا ہے تو اس کا ڈیو شیئر دیں، اس کو انصاف دیں، اس کو آئین اور قانون کے تحت اس کی حیثیت دیں، اور اس کے بعد بلوچستان جو ہے جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کا ترقیاتی خسارہ ہے، اس کو ایڈریس کریں۔ جو صرف سڑکوں کی مد میں نہیں ہے، وہ مد میں ہے، صحت کی مد میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ثناء اللہ صاحب ود یور پرمیشن، سوری ٹو انٹرپٹ سر، میں آپ سے یہ سڑک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہوگی، ریسرچ کی ہوگی، اور میں اس سے لرن کرنا چاہتا ہوں۔ سر جو ڈیٹا تھوڑا بہت شیئر ہو رہا ہے گوگل سے یا سوشل میڈیا سے اور ڈفرینٹ ریسرچ رپورٹ سے، تو 2019 سے لے کر 2023 تک کوئی 1800 لوگ مرے ہیں سڑک کے اوپر، 2024 کے اندر کوئی 250 لوگ مرے ہیں، 2025 کے اندر اب تک کوئی 40 لوگ مر گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں ہر سال۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ روڈ ہے، اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے زائرین ایران بھی جاتے ہیں، یہاں پر ٹریکٹر ٹرالی اور گدھا گاڑی بھی پائے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی ہوں گی، سنگل ٹریک، ہیڈ آن کولیشن، تیز رفتاری کے ایکسیڈنٹس، پیٹرول پمپس ناپید، سمگلڈ پمپ، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ریسٹنگ ایریا زیادہ نہیں، حکومت کی عدم توجہی واضح ہے۔ اور سر میں حیران اس بات پہ ہوں بلوچ صاحب کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کے قوم کو بتایا جائے کہ ہم یہ سڑک بنانے جا رہے ہیں، وہ سڑک جس کو بنانے کا وعدہ جیسے آپ نے بتایا کئی بار ہو چکا ہے۔ تو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ سر قوم کو کہ جہاں وہ ویٹ کر رہی تھی پوری قوم کے پیٹرول سستا ہوگا، بتایا گیا سستا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا، اور اس لیے مہنگا ہوگا کہ ہم بلوچستان کو یہ سڑک دینے جا رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک قوم کو کسی طریقے سے کوئی ریٹن گارنٹی بھی دینی چاہیے، سوورائن گارنٹی، کہ یہ 1 سال کے اندر روڈ بن جائے گا؟ آئی تھنک وہ جو ٹیکس پیئر ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے پیٹرولیم کا، یہ لوگ پے کرتے ہیں، یہ حکومت پے نہیں کرتا۔ جو بلوچستان کے عوام ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ کیوں ان غریب لوگوں کو جن کو اپنے موٹر سائیکل پہ 1 لیٹر ڈیزل ڈال کے اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں، ہم ان کی جیب سے کیوں پیسہ نکالیں؟ بلوچستان کے نام پہ سی پیک میں پیسہ آیا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بتائیں ہمیں کہ سی پیک کی مد میں جو 30 سے 35 ارب ڈالر آئے، انرجی سیکٹر میں کہاں لگے، روڈ سیکٹر میں کہاں لگے، اورنج موٹر وے کہاں بنا؟ یہ انہی کی حکومت تھی جب ہم سی پیک کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ اس کے بعد ابھی پھر پچھلے کا تو ذکر نہیں کرتا ہوں، گزشتہ، اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈیٹا میں نے خود بھی کئی دفعہ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں
یہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کیے کہ یہ ہمارا ایک کلنگ موٹر وے ہائی وے ہے اور یہ خونی اشارہ بن گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس کے کہیں پہ وہ کیا کہتے ہیں تو صدیوں سے ہمارے لوگوں کو کنیکٹ کرتا آ رہا ہے. تو بلوچستان کی اکانومی بھی اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہمیں نہ صرف اس حکومت سے ریٹرن گارنٹی یہ چاہیے کہ یہ لیوی جو پیٹرولیم کا جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ نہ صرف خرچ ہو بلکہ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ریٹرن ہمارے ساتھ ایگریمنٹ آلریڈی جو کانسٹیٹیوشن وغیرہ تو ڈاکومنٹس ہیں اگر یہ ان کو مانتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا آپ نے سسٹمیٹکلی ہمیں ڈپرائیوڈ کیا ہے, ڈسکریمنیٹ کیا ہے, ہمیں محروم کیا ہے, وہ سارا ہمیں دیں. وہ بلوچستان کے لیے ایک مارشل پلان بنائے, ایک مارشل بجٹ بنائے. اسلام آباد تقریباً 1100 ارب روپے سے زیادہ کا اس کا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے. تو وہ 1100 ارب کی فیڈرل پی ایس ڈی پی باقی جگہوں کے اعتبار لانے کے لیے, بلوچستان کو برابر لانے کے لیے ہر سال 500-600 ارب خرچ بھی کریں, لیکن ایسی حکومت کے ذریعے سے خرچ کریں جو فارم 47 کی جو ہے وہ پیداوار نہ ہو. ثناء اللہ صاحب, ایک بلوچ نیشنلسٹ سے ایک عام پاکستانی کا سوال سر. سوال یہ ہے سر کہ ایون سرفراز بگٹی صاحب جب وہ سی ایم نہیں بنے تھے تو ان کا یہ آن ریکارڈ انٹرویو موجود ہے, یہ بات موجود ہے, وہ کہتے تھے کہ سوئی کو اگر اس کا گیس نہیں ملے گا تو سوئی کے رہنے والے گیس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, کوئی رائلٹی نہیں ملے گی تو وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ثناء اللہ صاحب کی بڑی تعداد پاکستان میں یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان کی جو یہ حالت ہے یہ نوابوں, سرداروں, نوابزادوں, سردارزادوں کی وجہ سے ہے کہ جو پاور میں آ کے اپنا نیریٹو چینج کر لیتے ہیں, جب پاور میں نہیں ہوتے ہیں تو ان کا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے. ثناء اللہ صاحب دیکھیں بلوچستان میں اب یہ والا جو کیا کہتے ہیں کہ یہ فارمولا یا یہ والا جو حکومت ہمیشہ سے اس کو بیچنا چاہ رہا تھا